بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع بخاری شریف کی حدیث نمبر 92 ہے، جس کے اندر تین چیزیں ذکر ہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے کچھ سوالات کیے گئے جنہیں آپ نے برا منایا۔ آپ نے انہیں برا کیوں منایا؟ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب زیادہ سوال کیے گئے تو آپ غصے میں آ گئے، تو وہ کیوں؟ اور پھر آپ نے خود ہی اجازت دے دی کہ آپ مجھ سے سوال پوچھے، تو وہ کیوں؟ اور پھر آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے توبہ کی، تو وہ کیوں؟ یہ 4 چیزیں اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اور آج ہم پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ 4 چیزیں کی ہلکی سی مختصر سی تشریح بھی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ چہرہ مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث نمبر 92 ہے۔ اس کے اندر سب سے جو پہلی چیز تھی وہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ سوالات کیے گئے جنہیں انہوں نے ناپسند کیا۔ ناپسندگی کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ سے اشیاء کے متعلق سوال کیا گیا، چند اشیاء کے متعلق سوال کیا گیا، چند چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جس کو آپ نے ناپسند کیا۔ آپ کے ناپسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات کسی کے سوال کی وجہ سے، یعنی کسی کے کثرت سوال کی وجہ سے کوئی چیز مسلمان پر حرام ہو جاتی ہے، اور اس سے وہ مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات اس سوال کا جواب سائل کے لیے ناگوار یا رنج میں ڈالنے والا ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ان کا زیادہ سوال کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت اور اذیت میں ڈالتا ہے، اور یہ ان کی ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ان کے ایسے سوالات تھے جو غیر ضروری اور بے فائدہ تھے، ورنہ ان کے سوالات کو ناپسند کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، کیونکہ ضرورت کے لیے سوال کرنا یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ یعنی وہ جو سوال کیے جا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ غیر ضروری سوال تھے، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جو سوال کرنے والا تھا اسے جواب ملتا تو اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی، یا سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز مسلمانوں پہ جو ہے نا حرام ہو جاتی۔ یہ تھی کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پہ سوالات کیے گئے اسے ناپسندیدہ کیا۔ پھر اسی حدیث کے اندر آپ غضبناک بھی ہوئے، آپ کو غصہ بھی آیا، تو اس کی وجہ یہ تھی جب آپ سے زیادہ سوال کیے گئے تو آپ غضبناک ہوئے۔ آپ کے غضبناک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بلا ضرورت اور بے فائدہ سوال کر رہے تھے، اور ان کے سوالات غیر ضروری
اور تکلف اور آپ کو مشقت میں ڈالنے پہ مبنی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب بڑا جرم اس شخص کا ہے جس نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہ تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ یعنی آپ کا غصہ کرنے کا وجہ بھی یہی تھی، آپ کے غصہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہی سوالات وہ بار بار کر رہے تھے، اور جو جن کا کوئی فائدہ اور ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جو ہے نا غصہ ہوئے۔ علامہ ابو العباس احمد بن عمر نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ کے اصحاب میں بعض ایسے اصحاب داخل ہو گئے تھے جن کا ایمان متحقق نہیں ہوا تھا، انہیں سوالات کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کا قصد کیا اور آپ کو عاجز کرنے کے لیے آپ سے بہت زیادہ سوالات کیے، اور یہ منافقین اور آپ کے اعداء اور دین اسلام کے دشمنوں کا وتیرہ تھا، اور وہ اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ اور پھر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اس وجہ سے وہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی سوالات کیے جا رہے تھے جو پہلے کیے تھے، جن کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ پھر جو آپ نے بعد میں ان کو خود ہی بتایا کہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی جس کے بارے میں کیا قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر سوال کا از خود جواب دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہ تھا، آپ صرف وحی سے مطلع ہو کر بتا سکتے تھے، کیونکہ آپ کو جو غیب کے امور تھے ان میں سے صرف انہی چیزوں کا علم تھا جن کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی تھی، یعنی جواب دیں۔ پھر آخری جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کرنا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر غضب کے آثار ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ عز و جل کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، یعنی ایسے ناپسندیدہ سوالات جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ان سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر بعض صحابہ نے تو علم کے حرص کی وجہ سے سوال کیے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر منافقین نے آپ کی نبوت کو آزمانے کے لیے اور آپ کو تنگ کرنے اور آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے سوالات کرنا شروع کر دیے، جس سے آپ ناراض ہوئے، تو حضرت عمر نے سب کی طرف سے اللہ سے توبہ کی۔